السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریر پوری سنیں بھائی، اور تقریر کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگوں کو جانکاری پہنچے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ انصاف کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، آج جو دیوبند ہے یا جو دیوبندی ہیں، اگر ان کو میری بات بری لگتی ہے تو ٹھنڈے دل سے میرے عزیز اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو۔ آؤ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں، آؤ ہم ان تمام چیزوں پر جمع ہو جاتے ہیں جو صحابہ اور تابعین سے تھی۔ کوئی نئی بات تم اپنی کتاب میں نہیں لاؤ گے، کوئی نئی بات میں اپنی کتاب میں نہیں رکھتا۔ آؤ اتحاد کرو، میں اس اتحاد کا اعلان کرتا ہوں، لیکن جو نئی باتیں آئیں اس کا تم انکار کرو گے، علل اعلان کرو گے، اور یہ بھی کہو گے کہ ہم ان سے دور ہیں۔ ہوا یہ کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے تھوڑے سے پہلے کی حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دارالعلوم دیوبند کے بعد 4 علماء میں صاف صاف آج عرض کرتا ہوں جن کی کتابوں سے پوری امت میں تنازع پھیل گیا، اختلاف پھیلا۔ لوگ ہم کو اختلاف کا فتویٰ دیتے ہیں، اگر نہ یہ کتابیں آتی نہ یہ کوئی فتوے آتے۔ کتابیں لکھی گئی، کتابوں میں اچھی باتیں تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر بھی کچھ کتابیں لکھی گئی، اللہ کی شان میں لکھی گئی، بہت ساری باتیں اچھی تھیں، لیکن بیچ میں چل کر کچھ عبارتیں ایسی کہ لڑکھڑا گئی، اور وہ اتنی لڑکھڑا گئی کہ عام مسلمان بھی اسے بولنا پسند نہیں کرے گا۔ براہین قاطعہ کتاب کا نام بول رہا ہوں، تقویت الایمان کتاب کا نام ہے، تحذیر الناس کتاب کا نام ہے، حفظ الایمان کتاب کا نام ہے۔ یہ وہ کتابیں جو آج چھپی نہیں ہیں، مارکیٹ میں چھپی ہیں، ابھی بھی موجود ہیں، ابھی بھی موجود ہیں۔ انہی کتابوں کی عبارات کی وجہ سے ہی تو یہ تنازع پھیلا پورے امت میں، اختلافات۔ اہل سنت و جماعت متحدہ متفقہ ایک ہی جماعت تھی بر صغیر میں۔ ان کتابوں کے آنے کے بعد ہوا کیا؟ ایک کتاب میں لکھا گیا اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نئی بات تھی۔ اس بات پر آج تک امت نے کبھی کسی بھی شیخ، کسی بھی بزرگ سلف صالحین سے مجھے عبارت لا کر کے دکھاؤ اس سے پہلے کوئی بات ہوئی تھی؟ پھر ایک کتاب میں عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے مولوی اسماعیل دہلوی صاحب نے یہ تک لکھ دیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خیال نماز میں آنا گدھے اور بیل کے خیال سے بدتر ہے۔ یہ نئی بات تھی کہ نہیں تھی؟ اور جا کر کے کراس ویریفیکیشن کر لینا، اگر میں جھوٹ بولوں تو میرا جبہ پکڑ لینا، اور جو سزا دے سکتے ہو دو۔ میں یہ لفاظی نہیں کر رہا ہوں اور نہ پھکائی کر رہا ہوں، یہ جملے آج کتاب میں موجود ہیں۔ تقویت الایمان میں حفظ الایمان کتاب آئی، اس میں مولوی اشرف علی صاحب نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم غیب پر بحث کرتے کرتے یہ کہہ دیا، حضور کے علم غیب کی کیا تخصیص، کیا تقسیم، یعنی ان کی کیا خصوصیت ہے؟ اتنا علم غیب تو زید کو، پاگلوں کو، بچوں کو، بلکہ جانوروں کو بھی حاصل ہے۔ شیطان کا علم غیب تو قرآن سے ثابت ہے، انہوں نے کہا شیطان کا علم غیب قرآن سے ثابت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی کیا خصوصیت ہے؟ یعنی برابر ہو گئے، شیطان کو جتنا علم ہے اتنا ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ میرے عزیزو، کیا یہ باتیں دل پر نہیں لگتی مسلمانوں کے؟ تمہاری حقیقتیں کیا ہے؟ ابھی قریب میں ملک کے ایک نوجوان عالم، پتہ نہیں کہ عالم ہے کہ نہیں ہے، جن کو سلمان ازہری صاحب کہتے ہیں، انہوں نے علماء دیوبند اور مسلک دیوبند سے اتحاد کا پیغام دیا۔ ارے جانتے نہیں جانتے ہیں، سلمان صاحب جان رہے نہیں جانتے ہیں، حضرت جان رہے نہیں جا رہے، کیونکہ ملک کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں مسلمانوں کے حق میں۔ اب مسلمانوں کا متحد ہونا بہت ضروری ہے۔ ہر کوئی تقریر میں یہی کہتا ہے مسلمان متحد ہو جائے، مسلمان متحد ہو جائے، مسلمان متحد ہو جائے۔ میں تو پہلے ہی سے جملے کو جانتا بھی نہیں، پہچانتا بھی نہیں۔ عجیب بات ہے، ایمان ابھی کامل نہیں ہوا، اتحاد لے کر کیا کریں گے؟ اعمال میں کامل نہیں، اتحاد لے کر کیا کریں گے؟ قرآن بالترتیب اعمال کا حکم دیتے ہوئے فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا، پہلے اللہ کی اطاعت میں پورے ہو جاؤ، رسول اللہ کی اطاعت میں پورے ہو جاؤ، بعد میں متحد ہو جاؤ، تب جا کر نتیجے نکلیں گے۔ اللہ کی مانتا نہیں،
اتحاد کا کیا نتیجہ؟ اللہ کی سنتا نہیں، اتحاد کا کیا نتیجہ؟ رسول اللہ کی سنتا نہیں، سروں میں ٹوپیاں تک نہیں پہنتے تم، متحد ہو جائے تو انقلاب آ جائے؟ یہ کون سا فلسفہ ہے؟ چہروں میں داڑیاں نہیں، آنکھوں میں کنٹرول نہیں۔ مجھے یہ جملہ نہیں کہنا، پھر بھی مزاج سامنے رکھ کر کہتا ہوں، 5 وقت نہ صحیح 2 وقت بھی نماز نہیں پڑھتا۔ یہ جملہ میں پہلے ہی سے کہہ رہا ہوں، نہیں کہنا مجھے۔ 5 فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے، 5 کے 5 پڑھنا فرض ہے۔ فجر بھی فرض عین ہے، ظہر بھی فرض عین ہے، عصر مغرب عشاء بھی فرض عین ہے، لیکن میں ایک مزاج بتا رہا ہوں، 5 تو 5 2 بھی نہیں پڑھتا، اتحاد کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ قرآن نہیں پڑھ رہا ہے، کہتے ہیں کہ متحد ہو جائے تو حالات بدل جائیں گے۔ قرآن نہیں پڑھو گے تو یہی جملے زبانوں سے نکلو گے۔ قرآن پڑھو۔ خلافت، حکومت، اقتدار کا وعدہ اللہ کب کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن۔ خلافت، حکومت، اقتدار کا وعدہ اللہ تبارک و تعالی کب کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی حکومت کا وعدہ، اقتدار کا وعدہ، خلافت کا وعدہ، امارت کا وعدہ، حکومت کا وعدہ کب کر رہے ہیں؟ سورۃ النور 18ویں پارے کی یہ آیت پڑھو گے تو انشاءاللہ تعالی سمجھ میں آ جائے گی بات۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون واقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون۔ یہی آیت ہے۔ حکومت، خلافت، امارت، اقتدار دینے کا وعدہ اسی آیت میں شرائط کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آیت میں حکومت کا وعدہ، اقتدار کا وعدہ، خلافت کا وعدہ، امارت کا وعدہ، یہ آیت ہے سورۃ النور 18واں پارہ اٹھا کر دیکھو۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وعدہ کرتا ہے ایمان والوں سے، تفسیر میں آتا ہے کہ ایمان پکا رکھو، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اعمال صالحہ بھی کرو۔ پھر تیسرا حکم اللہ تعالیٰ اقتدار کا وعدہ دیتے ہوئے فرماتا ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو۔ چوتھا حکم اقیموا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو۔ پانچواں حکم وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ بھی عطا کرو۔ چھٹا حکم تمہارے نبی کی سنتوں پر عمل کرو۔ یہ 6 باتیں تمہارے اندر پیدا کرو، تم کو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے طبق میں حکومت رکھ کر میں تمہارے حوالے کروں گا۔ قرآن پڑھتے نہیں متحد ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ۔ کہاں متحد ہوتے؟ میں اکیلے الیکشن کھڑا تو کون بھی بیچ میں آپ کو گھس رہا ہے، انہیں بھی جیتتا نہیں، مجھے بھی جیتنے دیتا نہیں۔ یہ حال ہے بنا رکھا ہے، کیا اتحاد پیدا کرے؟ یا تو کھانا نہیں تو کھلانا، کھاتا بھی نہیں پھلاتا بھی نہیں، تو پھر وہی اس ماحول کا منافق ہے۔ سمجھے؟ نہیں کہ بھی سمجھاتا نہیں، کوشش کر کو تمہیں سمجھ جاؤ۔ ہر مسئلے میں میں کو بدنام ہوں؟ ہاں بھی بھائی، آزادی اور آزادی کے بعد ملک میں تقریباً 60-65 سال جو حکومت راج کری، اس کے حالات، پھر اب موجودہ حکومت کا ظلم، سب کو سامنے رکھو، نتیجے نکل کر آ جائیں گے۔ اب ہم کیا کر سکتے ہیں، کیا نہیں کر سکتے؟ اتحاد تو ضروری ہے۔ ایک مولانا نے کہا علماء کی عظمت کرو، جو بحیات ہیں ان کی بھی، جو گر چکے ہیں ان کی بھی۔ واقعہ بیان کرنا ہے، بیچ میں عرض کر رہا ہوں،
ایک مولانا ہے ملک کے اندر ہمارے جن کا نام سلمان اظہری صاحب, انہوں نے اتحاد کی دعوت دی علماء دیوبند کو, مسلک دیوبند کو. اچھی بات ہے, ہو جانا چاہیے. دیوبندی, بریلوی, مقلد, غیر مقلد سب ایک ہو جانا چاہیے. لیکن اتحاد کی دعوت دینے کے بعد انہوں نے جن شرائط کو رکھا ان سے ان کے عقل کا معیار معلوم ہو رہا ہے. میں اکرم سے لڑ لیا یا اکرم میرے سے لڑ لیے, عقل مند سوچو, عقل مند. تم نہ بیان کرنا آتا ہے, ہم نہ نہیں آتا. تم نہ ہی کہنا آتا ہے, ہم نہ کہنا نہیں آتا. تمہارے پاس ہی معلومات ہے, ہمارے پاس معلومات نہیں ہے. تمہارے پاس ہمارے علماء کا اگر حال ہے تو ہمارے پاس تمہارے علماء کا بھی حال ہے. اور مجھے صاف کہنے دو, ہمارے قاسم نانوتوی علیہ الرحمہ, رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ, اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ, ہماری بزرگوں کی کتابیں اگر تمہارے پاس ہیں تو پھر تمہارے اکابر کی بھی کتابیں ہمارے پاس ہیں. تم ہی کو کھولنا نہیں آتا, ہم کو بھی کھولنا آتا ہے.